پر اب بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. سہیل وڑائی صاحب, سر آپ نے یہ گفتگو بھی سن لی, پیپلز پارٹی کے حوالے سے ذرا شکوک و شبہات کا اظہار بھی ہو رہا ہے. قاہرہ صاحب نے کل بڑا ایک معصومانہ بیان دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی لانگ مارچ کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں نا جب ہم طاہر القادری کے دھرنے کے خلاف تھے تو ہمیں اس دھرنے بھی سوچنا تو پڑے گا. اس ساری صورتحال میں آپ کو کتنا لگتا ہے کہ اپوزیشن وہ کر پائے گی جو وہ کہہ رہی ہے؟ دیکھیں بدامی صاحب, پہلی تو بات یہ ہے کہ اپوزیشن ظاہر ہے سارا کچھ کرنا چاہتی ہے صرف ایک مقصد کے لیے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ انہیں سیاسی فائدہ حاصل ہو, صحیح ہے, اور ان کی جو مخالف ہے یعنی حکومت ہے اس کو نقصان ہو. تو ظاہر ہے وہ کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گی کہ جس سے انہیں خود نقصان ہو جائے اور حکومت کو فائدہ ہو جائے. ٹھیک, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت تک استعفے نہیں دیں گے جب تک کہ ان کو یہ یقین نہ ہو کہ اس سے حکومت گر جائے گی. اگر وہ استعفے دے دیں بغیر اس چیز کو انشور کیے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو سسٹم سے نکل گئے. اور سہیل صاحب آپ کے تجزیے میں آج جب ہم بات کر رہے ہیں یعنی کہ 23 دسمبر کو, تب اپوزیشن کو یہ لگتا ہے کہ یہ وہ ماحول بن گیا ہے جس میں استعفے دے دیے جائیں تو دھماکہ ہو جائے گا, یا ان کو لگتا ہے مطلوبہ ماحول نہیں بنا ابھی تک؟ میرا خیال ہے کہ نہیں بنا, اور جتنی دیر تک لانگ مارچ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ ماحول نہیں بنے گا. لانگ مارچ کے بعد بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا استعفے دینے سے حکومت گرے گی. استعفے ہمیشہ اس وقت دیے جاتے ہیں جب یہ یقینی ہو کہ اس کے بعد اگلا مرحلہ صرف الیکشن ہے, درمیان میں کچھ اور نہیں ہوگا. محیط پیرزادہ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یعنی کیا ماحول ہو ملک میں آپ کے خیال میں تو آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کو لگے گا کہ یار اب یہ وہ ماحول ہے کہ بس ادھر ہم نے استعفے دیے تو اب اگلا مرحلہ ضمنی ہے, اب اور کوئی بات نہیں ہے بس؟ بڑائی صاحب, سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ سہیل بڑائی صاحب نے بہت ہی عمدہ انالیسس جو ہے یہاں پہ ہمیں آفر کیا ہے کہ اپوزیشن ظاہر ہے یہ دیکھے گی, دے آر ٹیسٹنگ واٹرز, کہ ان کو فائدہ ہوگا یا ان کو نقصان ہوگا. ظاہر ہے اس کے لیے ایک ماحول جو ہے وہ بنانا ہوگا. اب سے تھوڑی دیر پہلے جہاں آپ کامران خان صاحب کا پروگرام دیکھ رہے تھے, میں بھی بیٹھا کامران خان صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا, اور وہاں رانا ثناءاللہ صاحب کے جو کامنٹس ہیں بہت انٹرسٹنگ ان کے. رانا ثناءاللہ صاحب نے جب اکتوبر تک کی بات کر دی تو اس میں انہوں نے ایک بات کہا کہ ہم استعفے تو اس وقت دیں گے جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ استعفوں کے بعد پھر جنرل الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد ضمنی انتخابات نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کو ایک ایسا ماحول چاہیے جس میں اتنا سیاسی انتشار ہو, سیاسی ابتر ہو, لا اینڈ آرڈر بریک ڈاؤن کر جائے, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ تعاون کر رہی ہے یا مجبور ہو جائے. یعنی یا تو تعاون کر رہی ہو, وہ باتیں اس طرح سے بھی کرتے ہیں زبانی انداز سے جیسے ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی تیسری طاقت یا قوت جو ہے اندرونی یا بیرونی جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے جو ان کو ایشورنس دلا رہی ہے. آپ کو اس اپوزیشن میں اتنی سخت لگتی ہے کہ وہ یہ والا ماحول بنا سکے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی مجھے لگ نہیں رہا اس وقت, لیکن دیکھیں کچھ پتہ نہیں ہوتا, لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ کوئی ایسا ماحول جو ہے وہ بنا پائیں گے. یہ وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں جیسے ایک زمانے میں عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ کہہ دیا تھا کہ بھئی جلدی کریں ورنہ امپائر کی انگلی اٹھ جائے گی. تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت حالانکہ بڑا ماحول بنا ہوا تھا امپائر کی انگلی کا, بہت الزامات تھے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کا ایک دھڑا جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے عمران خان صاحب کو, بہت الزامات تھے, اس کے بڑے شواہد بھی ملتے تھے, اس کی بڑی ایک سینس بنتی تھی. ابھی وہ کوئی سینس بھی ایسی نظر نہیں آ رہی ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن اسٹل ٹیسٹنگ دی واٹرز, اور ابھی جو ریلیز کر رہے ہیں لاہور کے بعد جو ایک سیکنڈ فیز شروع کیا ہے چھوٹی چھوٹی ریلیز کا مولانا صاحب نے اور محترمہ مریم نواز صاحبہ نے, اس کا مقصد ونس اگین یہی ہے کہ ایک عوامی ماحول ایسا بنایا جائے. اب یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بن پائے گا کہ نہیں بن پائے گا. ابھی تک آپ دونوں کے خیال میں نہیں بنا, سہیل صاحب کے خیال میں بھی اور آپ کے خیال میں بھی. اب اس میں کلاسرا صاحب پیپلز پارٹی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے نا, یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے یہ طے کیا کہ ہم نے استعفے نہیں دینے تو پھر نون لیگ بھی اس لیے نہیں دے گی کہ پھر ان کو لگے گا کہ وہ تو پھر تو ہمارا استعفے رہے گا, چلے جائیں گے. اب ہمیں یاد ہے کیپٹن صفدر صاحب والا جو ایپیسوڈ ہوا تھا اس میں ایک انکوائری رپورٹ تو آ گئی آرمی چیف والی, مت بھولیے کہ پیپلز پارٹی والی نہیں آئی ابھی تک, یہاں تک کہ اب 27 دسمبر آنے والا ہے جب دوبارہ مریم نواز شریف صاحبہ کچھ دنوں بعد پیپلز پارٹی کی حکومت کی مہمان ہوں گی اور وہ سکھر میں قیام کریں گی. بلکہ میں آپ ذرا سنیے ناصر شاہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کتنے یقین کہا تھا 22 نومبر کے بارے میں کہ 22 نومبر کو پیپلز پارٹی کی رپورٹ آ جائے گی. آج 22 دسمبر بھی گزر گئی, دیکھیں ناصر شاہ صاحب نے کیا کہا تھا. 30 دن مکمل ہو جائیں گے, آ جائے گی رپورٹ؟ جی بالکل آ جائے گی. 21 نومبر کو ہو رہا ہے, بالکل 30 دن 21 نومبر کو ہو رہے ہیں. اور ہماری کافی میٹنگز ہوئی ہیں ان کیمرہ, اور آپ کو مفصل رپورٹ جو ہے 21 کو یا 1-2 دن مزید لگیں گے, جاری ہو جائے گی اس کی مفصل رپورٹ انشاءاللہ.
اب یہ کلاسر صاحب وہ والی رپورٹ ہے جس کے بارے میں بلاول صاحب نے کہا تھا میں تو شرمندہ ہو گیا ہوں, آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہا, ہائے ہمارے مہمان کے ساتھ یہ ہوا, نہیں چھوڑ, یہ کریں گے وہ کریں. اس کی آج تک رپورٹ ہی شامل نہیں آئی. الحمدللہ سارا معاملہ. پیپلز پارٹی اس صورتحال میں پی ڈی ایم کو تگڑا بنائے گی یا اپنی ڈیل کاٹ کے سائڈ پہ ہوگی آپ کے خیال میں؟ وسیم, بڑا میرا خیال ہے جب یہ ہمارے دوست بھی بات کہہ رہے تھے کہ ابھی وہ ماحول نہیں بنا. اب ماحول سے مراد کیا ہوتے, ماحول کب بنتا ہوتا ہے؟ اگر ہم 90s کی اگر پالیٹکس کو دیکھیں, جس سے میرا خیال ہے مراد ہے ان کے سہیل وڑائی صاحب کی, تو اس وقت کے جو آرمی چیف ہوتے تھے, ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے تھے, یا آپ کہہ سکتے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو بھی ہوتے تھے, وہ اپوزیشن کے یہ ساتھ ملے ہوتے تھے. پہلے سے چیزیں طے ہوتی تھیں, آپ آئیں گے, لانگ مارچ کریں گے, استعفے دیں گے, یا کیبنٹ وغیرہ سے کوئی استعفے آ جائیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کی آ کے اسمبلیز وغیرہ ڈیزالو کر دیں گے. بینظیر بھٹو صاحب نے یہ کچھ کیا, نواز شریف صاحب نے آپ کو یاد ہوگا فروخ لغاری کے ساتھ مل کے کیا, اور بینظیر بھٹو صاحب نے غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ مل کے کیا. میرے دوستوں میں کہ میرا خیال ان کے ذہن میں وہی بات ہے کہ اس طرح کا کوئی ماحول ہوگا تو استعفے دیں گے نہیں دیں گے. میری تھوڑا سا اس پہ اگر ریسپیکٹفلی ڈس ایگری. یہ بات پتہ ہے مریم نواز صاحبہ کو پتہ ہے, اور میرا خیال ہے بلاول کو پتہ ہے کہ اس وقت ان کی موجودہ جو ہماری قومی آپ کہہ سکتے فوجی قیادت ہے, اس کے ساتھ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے, مریم نواز شریف نے, انہوں نے آ کے اٹیکس کیے ہیں جنرل باجوہ صاحب پہ, جنرل فیض پہ, اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ آئیں گے, استعفے دیں گے, ماحول بنائیں گے, تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے -1 کرنا ہے, 2 کرنا ہے, نیا الیکشن کروانا ہے. یہ بات اتنی بات تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب اور بلاول یہ سب سمجھ, اتنے بچے وہ نہیں ہیں, لہٰذا یہ بات انہیں سمجھ ہے کہ ہماری اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور سیکرٹ ایجنسیوں کے ساتھ ہماری کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ہم جائیں گے, ماحول بنے گا اور پھر ہم دیکھیں گے. اگر اتنا بڑا انہوں نے دعویٰ کیا ہے, اور آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ مریم نواز اور بلاول جو ہے نا وہ لیڈ کر رہے ہیں. یہ کمٹمنٹ انہوں نے دی ہے. آپ کی دفعہ یہ کمٹمنٹ نواز شریف صاحب, زرداری صاحب نے نہیں دی ہے. بڑا تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھیں. یہ دو نوجوان, ان کی نسلیں جو سامنے آئی ہیں, شریف کی یا زرداری کی, یہ لوگ آئے ہیں, انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آ کے استعفے دینے ہیں. اگر یہ دونوں اس میں رہے, چکر میں رہے کہ نہیں جناب ہم آئیں گے, دیکھیں گے, سوچیں گے, کسی سے مشورہ کریں گے, ماحول بنتا ہے نہیں بنتا, اور پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے, میرا خیال ہے بہت بڑا پولیٹیکل ڈینٹ ڈالیں گے دونوں. اپنی کریڈیبلٹی میں بھی ڈالیں گے, اپنی پارٹیز میں بھی ڈالیں گے, اپنے فالوورز میں بھی ڈالیں گے. اور آپ کو لیکن کلاس صاحب اس کی دوسری سائیڈ کور کرنا, اس کی دوسری سائیڈ, اگر یہ مطلوبہ ماحول کے بغیر, جس سے مراد صرف وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ سڑک اتنی گرم ہو جائے, انتشار اتنا ہو جائے, مطلوبہ ماحول کے بغیر استعفے دے دے اور irrelevant ہو جائیں اور یہاں ضمنی ہو جائے تو اس سے زیادہ بڑا پولیٹیکل ڈینٹ نہیں پڑ جائے گا ان کو؟ نہیں ایسے نہیں, میں بتاؤں اس میں بالکل اہم سوال ہے آپ کا, میرے دوستوں کے ذہن میں بھی یہ ہے. اب سوال یہ کہ جو باتیں آپ اور میں سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں, جب انہوں نے فیصلے کیے تھے بڑے انتہائی, یہ آپ ان کو پولیٹیکل میکینکس بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں 40-50 سال سے ہیں, میاں نواز شریف صاحب ہیں, بلاول صاحب کے پاس بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. ملائیں ان کو نا تینوں چاروں پارٹیز کو 100-150 سال سے زیادہ ان کا تجربہ بند ہے, پاکستان سے زیادہ ان کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے. یہ کیلکولیشن ساری کر کے بیٹھے ہوئے. جو مریم نواز صاحب نے کل پرسوں بات کی ہے, انہوں نے تھریٹ کیا, انہوں نے کہا آپ یہ سمجھتے ہیں ہم 400-500 لوگ جو ہیں اسمبلیوں سے چلے جائیں گے, آپ ری الیکشن کروا دیں گے, جنرل الیکشن ہو جائیں گے, وٹ ایور جو اس کے ضمنی الیکشن ہو جائیں گے, ہونے دیں گے. سر 400-500 لوگوں کا چلے جانا اسمبلی سے, مطلب 160 لوگ قومی اسمبلی فارغ ہو جائے, آپ کی پروونشل اسمبلی فارغ ہو جائیں, اور آپ کہہ رہے ہوں کہ نہیں جناب کچھ فرق نہیں پڑتا, 400-500 لوگوں کا ہم الیکشن کرا دیں گے. میرا نہیں خیال یہ آسان ہوگا, یہ بڑا مشکل ہوگا. عمران خان صاحب کی حکومت جو آلریڈی جو ہے وہ بہت سارے سہاروں پہ کھڑی ہوئی ہے, یا تھوڑا سا 1-2 ووٹوں کا ڈفرنس ہے پنجاب میں یا وہاں پہ, ان کے لیے بہت بڑا کرائسس پیدا ہوگا. ان کا مقصد بھی جو ہے, ان کا نواز شریف صاحب کی پارٹی کے یا بلاول صاحب جو ہوں, مریم صاحبہ, ان کا مسئلہ اس وقت زیادہ قیاس پیدا کر کے عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے. ان کا مقصد کوئی یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ فوج ISI کے ساتھ مل کے آ کے استعفے دے کے الیکشن کا ماحول بنانا نہیں ہے, بلکہ وہ کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب جو یا آپ کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو اپروچ کرے, وہ روکنے کی کوشش کرے کہ آپ استعفے نہ دیں, یہاں پہ پولیٹیکل آپ انریسٹ پیدا نہ کریں, پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے بعد یہ بیٹھ کے ان کو اپنی ٹرم ان کو ڈکٹیٹ کروائیں گے کہ فیئر انف, آپ اگر ہمارے استعفے روکنا چاہتے ہیں, قیاس روکنا چاہتے ہیں پولیٹیکل, تو پھر آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں, ہماری شرائط اگر جو چاہ رہے ہیں ان پہ بات ہو. تو یعنی سہیل صاحب بیفور آئی گو ٹو بریک, یعنی آپ کے خیال میں اپوزیشن ایک کیوس پیدا کر کے پھر استعفیٰ دے گی تاکہ لوہا گرم ہو تب مارا جائے, اور پھر کام, یا استعفیٰ اٹ سیلف ایسی چیز ہے کہ آپ ایک مستحکم ماحول کو بھی کیوس میں تبدیل کر سکتے ہیں اس کارڈ سے, اور پھر حالات اپنی فیور میں لا سکتے ہیں؟ سہیل صاحب جی ظاہر ہے جی, جب لانگ مارچ ہوگا تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. لانگ مارچ کی گرما گرمی میں ہی میرا خیال ہے استعفوں کا فیصلہ ہوگا, اور ظاہر ہے استعفے بہت بڑا قیاس کریٹ کریں گے, اور اتنا واقعی اتنا بڑا قیاس ہوگا
کہ اس کو ضمنی الیکشن سے کور نہیں کیا جا سکے گا. اس کے لیے پھر ضروری ہوگا کہ کوئی بڑا پولیٹیکل سٹیپ لیا جائے, الیکشن کرایا جائے, جنرل الیکشن کی طرف جایا جائے. پھر کوئی راستہ نہیں رہے گا. اگر واقعی اپوزیشن نے استعفے دے دیے اور واقعی سندھ اسمبلی نے بھی استعفے دے دیے, پھر یہ سسٹم چلنا جو ہے ناممکن ہو جائے. پیپلز پارٹی کو اگر سہیل وڑائی صاحب یہ ضمانت مل جائے کہ بھائی آپ کی سندھ حکومت تو ہے نا, وہ آپ چلاتے رہی ہیں, وہ آپ نے سارے معاملات بھی چلاتے رہی ہے, اچھے برے جو بھی ہے, زرداری صاحب کے کیسز بھی نرم ہو جائیں, اومنی کے پہ بھی ہاتھ ہلکا ہو جائے, تو پھر پیپلز پارٹی زیادہ تنگ کرے گی. دیکھیں بادامی صاحب, میں تو گزارش ہی یہ کر رہا ہوں کہ استعفے دیے ہی اس وقت جائیں گے, سندھ حکومت ٹوٹے گی اس وقت جب جنرل الیکشن انشور ہو جائے گا, جب یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے استعفے دینے سے اب کرائسس پیدا ہوگا اور اس کا اگلا مرحلہ صرف الیکشن ہے. لیکن اگر میرا سوال ہے سر, پیپلز پارٹی کو اگر کیسز میں اور سندھ گورنمنٹ کے استحکام میں ایشورنس مل جائے تو پھر بھی کیا پیپلز پارٹی کی جنرل الیکشن کی خواہش ہوگی, یا پھر پیپلز پارٹی کی خواہش ہی نہیں ہوگی کہ بس ٹھیک ہے ہم نے نئے الیکشن سے بھی کیا لے لینا ہے, سندھی لے لینا ہے نا زیادہ سے زیادہ, وہ ابھی بھی ہمارے پاس, اور کیسز بھی ہلکے ہو گئے تو بس ٹھیک ہے چل رہے تو معاملہ ایسے ہی. میرا خیال ہے کہ اگر سارے جا رہے ہوں گے ایک طرف تو پیپلز پارٹی الگ تو ہونا پسند نہیں کرے گی, وہ سب کے ساتھ ہی جائے گی اور ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرے گی. شاید کچھ پنجاب میں اور سندھ میں تو ظاہر ہے ان کو پھر ایڈوانٹیج ہوگا کہ وہ جب سندھ حکومت توڑ کے جائیں گے تو اس وقت ظاہر ہے ان کے پاس ایک کارڈ ہوگا سندھ کی مزاحمت کا فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, پھر اس کو یوز کریں گے. ٹھیک ہے.